تھوڑی اور فانی عبادات پر بھی دائمی اور بڑی جزا بخشتا ہے۔ جنت اور وہاں کی نعمتیں نہ مٹنے والی ہیں۔ ان وجوہ سے فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لایا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بدلہ ہے۔ حضرات، تیسری صورت میں جبکہ حسنہ سے مراد توبہ ہو تو آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سماعت فرمائیں تو آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی ہماری بارگاہ کرم میں توبہ لے کر حاضر ہوگا اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ بہترین بدلہ رب تبارک و تعالی کی مغفرت ہے، بہترین بدلہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کی توبہ سے رب کی رحمت و کرم کہیں بڑھ کر ہے۔ دوزخ کی وہ آگ جو کسی پانی سے نہ بجھ سکے گنہگار کے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے، مگر وہ آنسو جو توبہ کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب قدیر جل مجدہ الکریم کی رحمت پر نظر کر کے بہیں، توبہ اس ہیرے کی طرح ہے جو کانچ کے بڑے بڑے دستوں کو کاٹ ڈالتا ہے، یا توبہ اس سورج کی طرح ہے جس کی شعاعیں آنن فانن برف کے پہاڑ اور بے شمار شبنم کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اگر کبھی آپ کو کشمیر میں جانے کا موقع ملا ہوگا تو خود اس فقیر کو بھی جب جانے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر برف جم جاتا ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو وہی برف پانی بن کر کے بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ کرم میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ توبہ کرنے والے کے اللہ گناہوں کو تو معاف فرماتا ہی ہے، لیکن ایسا مہربان ہے پروردگار کہ تمام گناہوں کے بدلے میں اللہ پاک سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔